یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ مئو ضلع کی گھوسی اسمبلی سیٹ پر ضمن انتخاب کے لیے ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہو گئی ہے۔ ووٹنگ شام 6 بجے تک ہوگی اور ووٹ شماری 8 ستمبر کو ہوگی۔ موصول اطلاع کے مطابق 11 بجے تک 21.57% ووٹنگ ہوئی ہے۔ ضلع الیکٹورل افسر ارون کمار نے بتایا کہ گھوسی اسمبلی حلقے میں تقریباً 239 پولنگ مراکز کے 455 بوتھوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ پورے انتخابی حلقے کو 2 زون اور 27 سیکٹر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پورامن انتخاب کرانے کے لیے 2002 اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ گھوسی ضمن انتخاب میں 4,30,394 رائے دہندگان 10 امیدواروں کی انتخابی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ امیدواروں میں خاص طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے دارا سنگھ چوہان اور سماجوادی پارٹی کے سدھاکر سنگھ میدان میں ہیں۔ آج یوم اساتذہ ہے۔ یہ دن عظیم دانشور، فلسفی اور بھارت کے سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کی یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں یوم اساتذہ کے موقع پر 75 اساتذہ کو قومی اساتذہ انعام 2023 سے نوازیں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک کے سبھی اساتذہ کو مبارکباد دی۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ موقع ہے جب پورا ملک اساتذہ کو عزت افزائی کرنے اور طلباء کے مستقبل کی تعمیر کے لیے اساتذہ کی خدمات اور کوششوں کو تسلیم کرتا ہے۔ یوم اساتذہ سے قبل شام وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی رہائش پر قومی اساتذہ ایوارڈ فاتحین سے بات چیت کی۔ انہوں نے ملک کے طلباء کو نکھارنے میں اساتذہ کی کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ استاد کا ملک کی تعمیر میں اہم کردار ہوتا ہے اور سروپلی رادھا کرشنن نے اپنی زندگی تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کی آج عزت افزائی کر کے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یوم اساتذہ کے موقع پر منعقدہ پروگرام میں 94 اساتذہ کو ایوارڈ دیے اور اساتذہ کے لیے 2.09 لاکھ ٹیبلٹ تقسیم پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے 18,381 اسمارٹ کلاس اور 880 آئی سی ٹی لیب کا بھی افتتاح کیا۔ پروگرام میں ریاستی وزیر آزاد چارج بیسک تعلیم سندیپ سنگھ اور وزیر مملکت آزاد چارج برائے ثانوی تعلیم گلاب دیوی موجود تھیں۔ یوم اساتذہ کے موقع پر ریاست بھر کے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے استادوں کے تئیں تشکر کا اظہار کر رہے ہیں۔ گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے اساتذہ کو مبارکباد دی۔ گورنر نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت میں استاد اور شاگرد کی روایت کی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ استاد ہی طالب علم کو جہالت کے اندھیرے سے روشنی کی اور لے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے روزگار مشن کے تحت کل لکھنؤ محکمہ اقلیتی بہبود اور وقف اور ٹیکنیکل ایجوکیشن محکمے کے تحت منتخب 240 جونیئر معاون اور کمپیوٹر آپریٹروں کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے نوجوانوں کو مشن روزگار کے ذریعے سرکاری نوکریوں کے تحت غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے سے تقرری دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 برسوں وزیر اعظم نریندر مودی کے وژن کے مطابق ریاست نے نئی بلندیاں حاصل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مافیا اور مجرموں پر نکیل کسنے، بدعنوانی سے پاک اور غیر جانبدارانہ سماج کے قیام پر ریاستی حکومت کا فوکس ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کل لکھنؤ میں وزیر اعظم جن آروگیہ اسکیم کے 5 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقدہ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آیوشمان اسکیم غریبوں کے لیے سنجیونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں اب تک 3 کروڑ سے زائد آیوشمان کارڈ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے 7 کروڑ آیوشمان کارڈ بنانے کا ہدف دیا گیا ہے، جسے جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے کل لکھنؤ بلاک ڈیولپمنٹ افسران کی ایک روزہ ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ اس ورکشاپ میں ریاست کے سبھی ترقیاتی بلاکوں کے BDO شامل ہوئے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گاؤں کی ترقی کے بغیر شہر کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ ہاپوڑ معاملے کے متعلق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے میرٹھ کمشنر کی صدارت میں 6 رکنی جانچ کمیٹی تشکیل کی تھی۔ اب اس کمیٹی میں IG میرٹھ اور DIG مراد آباد کے علاوہ کمیٹی میں لکھنؤ کے فیملی کورٹ کے ریٹائرڈ پرنسپل جج جناب ہری ناتھ پانڈے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ 4 رکنی جانچ کمیٹی کے معاملے کے سبھی نکات کی جانچ کر رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس سے قبل ہاپوڑ معاملے کو لے کر ریاست بھر کے وکلاء نے کل ہڑتال پر کی۔ جونپور، مراد آباد، رامپور سمیت ریاست کے دیگر اضلاع میں وکلاء نے قانونی کام کاج ٹھپ کر جلوس نکالا اور پولیس کے خلاف نعرے بازی کی۔ فتح پور ضلع کے غازی پور تھانے حلقے کے محمود پور کے قریب کل ایک روڈویز بس نے بے قابو ہو کر پلٹ گئی۔ حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ بس میں 33 افراد سوار تھے۔ بس فتح پور سے باندھا جا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔